الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے، اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، جب میں اسے بلاتا تو خوش ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا تو خوشی خوشی میرے پیچھے چلنے لگی۔ ہم نزدیک ہی ایک کنویں پر پہنچے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کنویں میں پھینک دیا۔ بیچاری رو رو کر ابو جان چلاتی رہ گئی اور میں وہاں سے چل دیا۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان کرم یعنی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں؟ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے اسلام کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب نہیں ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی، میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اسے عمدہ لباس وغیرہ سے آراستہ کرے، پھر میں اسے ساتھ لے کر گھر سے چلا۔ ایک گہرے گڑھے کے پاس پہنچ کر اسے اندر پھینکنے لگا تو اس نے بے قراری کے ساتھ روتے ہوئے کہا، یا ابتی قتلتنی، یعنی ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں؟ مگر میں نے اس کے رونے دھونے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے اس گہرے گڑھے میں پھینک دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب اپنی بیٹی کا یہ جملہ ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں یاد آتا ہے، بے چین ہو جاتا ہوں، پھر مجھے کسی چیز میں لطف نہیں آتا۔ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ اسلام کی حالت میں یعنی مسلمان سے سرزد ہونے والے گناہوں کو استغفار مٹاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، استغفار کا معنی مغفرت کی دعا کرنا ہے، اور دعائے مغفرت صغیرہ و کبیرہ دونوں قسم کے گناہوں کے لیے کی جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالی چاہے تو اپنی رحمت سے یہ دعا قبول فرما کر چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دے۔ البتہ عام اعمال کے متعلق محدثین کرام و علماء عظام رحمہم اللہ السلام نے اس مسئلے کی صراحت فرمائی ہے کہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور دیگر اعمال میں جہاں گناہوں کی معافی کی بشارت ہو وہاں صرف صغیرہ گناہوں کی معافی مراد ہوتی ہے۔ نمبر 3، 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا۔ حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور یعنی زندہ دفن کیا ہے۔ محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کی، میرے پاس اونٹ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو ہر ایک کی طرف سے ایک بدنہ نحر یعنی اونٹ کی قربانی کر دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 5 لرزہ خیز وارداتیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے بیٹی کو زندہ دفن کر دینے کے تعلق سے دور جہالت کی جھلکیاں ملاحظہ کی۔ افسوس، ایک بار پھر بعض لوگ اسلامی تعلیمات بھلا دینے کے باعث بیٹی کی ولادت کو برا سمجھنے اور بے رحمی کا مظاہرہ کرنے لگے ہیں، جس کی بنا پر آئے دن قتل و غارت گری کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ نیٹ پر دی ہوئی 5 لرزہ خیز وارداتیں بالتصرف پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، معاذ اللہ زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ ہو گئی۔
چھٹی بیٹی کی پیدائش پر ظالم باپ نے 10 دن کی بچی کو پانی کے ڈپ میں ڈبو کر مار ڈالا۔ احتجاج پر بیوی کو بھی سوتے میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ نمبر 2، چند ہفتے پہلے ایک شخص نے بیٹی پیدا ہونے پر بیوی کو آگ لگا کر مار دیا تھا۔ نمبر 3، جولائی میں بیٹی کی پیدائش پر 25 سالہ بیوی کو شوہر اور سسرالیوں نے زندہ جلا دیا تھا۔ نمبر 4، مجازی عشق کی بنیاد پر دونوں میں لو میرج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں دی۔ کچھ عرصے بعد تیسری بیٹی کی ولادت ہوئی۔ اس پر آگ بگولا ہو کر بے وقوف شوہر نے بیوی کو اس بے دردی سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور اسپتال پہنچ کر بیچاری نے دم توڑ دیا۔ نمبر 5، ایک دن کی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ پنجاب پاکستان کے ایک دیہاتی علاقے میں بے رحم باپ نے ایک دن کی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ملزم کے گھر چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ ظالم باپ کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی بدصورت تھی، اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، جس پر اس نے ڈاکٹر سے بچی کو زہریلا انجیکشن لگانے کو کہا۔ ڈاکٹر کے انکار پر اس نے بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ زندہ بچی پریشر کوکر میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دی۔ اور کشمیر کے کسی علاقے میں ایک شخص کی 5 بچیاں تھیں اور چھٹی بار ولادت ہونے والی تھی۔ اس نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اب کی بار بھی تو نے بچی جنی تو میں تجھے نومولود بچی سمیت قتل کر دوں گا۔ ہجری سن 1426 کے رمضان المبارک کی تیسری شب 8/10/2005 پھر بچی ہی کی ولادت ہوئی۔ صبح کے وقت بچی کی ماں کی چیخو پکار کی پرواہ کیے بغیر اس بے رحم باپ نے معاذ اللہ عز وجل اپنی پھول جیسی زندہ بچی کو اٹھا کر پریشر کوکر میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا۔ یکایک پریشر کوکر پھٹا، ساتھ ہی خوفناک زلزلہ آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ظالم شخص زمین کے اندر دھس گیا۔ بچی کی ماں کو زخمی حالت میں بچا لیا گیا اور غالباً اسی کے ذریعے اس دردناک قصے کا انکشاف ہوا۔ اس زلزلے میں ایک اطلاع کے مطابق 2 لاکھ سے زائد افراد فوت ہوئے۔ اللہ چاہے تو بیٹا دے یا بیٹی یا کچھ نہ دے۔ الحمدللہ عز وجل اسلام نے بیٹی کو عظمت بخشی اور اس کا وقار بلند کیا ہے۔ مسلمان اللہ عز وجل کا عاجز بندہ اور اس کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ بیٹا ملے یا بیٹی یا بے اولاد رہے، ہر حال میں اسے راضی برضا رہنا چاہیے۔ پارہ 25 سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 میں ارشاد ہوتا ہے، للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما انہ علیم قدیر۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ بعض انبیاء کرام کی اولاد کی تعداد خزائن العرفان میں آیت نمبر 50 کے اس حصے جسے چاہے بانجھ کر دے کے تحت ہے، یعنی کہ اس کے اولاد ہی نہ ہو۔ وہ یعنی اللہ تعالی مالک ہے، اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے، جسے جو چاہے دے۔ انبیاء علیہ السلام میں بھی یہ سب صورتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت لوط و حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف فرزند یعنی بیٹے تھے، کوئی دختر یعنی بیٹی ہوئی ہی نہیں۔ اور سید انبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے 4 فرزند عطا فرمائے اور 4 صاحبزادیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اولاد کی تعداد
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرزند ہونے کا اگرچہ خزائن العرفان میں ذکر ہے، مگر اس میں اختلاف 3 شہزادوں کا بھی قول ہے اور 2 کا بھی۔ چنانچہ تذکرۃ الانبیاء صفحہ 827 پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، عبداللہ۔ خیال رہے کہ طیب، مطیب، طاہر اور مطہر انہی یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب تھے، یہ کوئی علیحدہ بیٹے نہیں تھے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی سیرت مصطفیٰ صفحہ 687 پر لکھتے ہیں، اس بات پر تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کرام کی تعداد 6 ہے۔ 2 فرزند حضرت قاسم و حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب و حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ لیکن بعض مؤرخین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں جن کا لقب طیب و طاہر ہے۔ اس قول کی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اولاد کی تعداد 7 ہے، یعنی 3 صاحبزادگان اور 4 صاحبزادیاں۔ خاتون جنت کے 8 حروف کی نسبت سے بیٹیوں کے فضائل پر مبنی 8 فرامین مصطفیٰ۔ نمبر 1، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ نمبر 2، جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ عز و جل اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 3، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی۔ نمبر 4، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، یعنی اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک ناتواں یعنی کمزور سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ عز و جل کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ نمبر 5، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی گئی اور 2 ہوں تو؟ فرمایا اور 2 ہوں تب بھی۔ عرض کی گئی اگر 1 ہو تو؟ فرمایا اگر 1 ہو تو بھی۔ نمبر 6، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں پھر وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ نمبر 7، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 8، جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے یعنی ان کا نکاح ہو جائے یا وہ صاحب مال ہو جائے یا ان کی وفات ہو جائے تو وہ اس کے لیے آگ سے آڑ ہو جائیں گی۔ بیٹی پر ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت۔ حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا شفقت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو جاتے، پھر اپنے پیارے پیارے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لے کر اسے بوسہ دیتے، پھر ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ بڑی شہزادی کو ظالم نے نیزہ مار کر حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہیں، جو کہ اعلان نبوت سے 10 سال قبل مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں پیدا ہوئی۔ جنگ بدر کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ بلا لیا۔ جب یہ ہجرت کے ارادے سے
اونٹ پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے باہر نکلی تو کافروں نے ان کا راستہ روک لیا. ایک ظالم نے نیزہ مار کر ان کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا، جس کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، یعنی بچہ اسی وقت پیٹ میں ہی فوت ہو گیا. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو اس واقعے سے بہت صدمہ ہوا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل میں ارشاد فرمایا، یا افضل بناتی اصیبت فیہ، یعنی یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے افضل ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی. جب 8 ہجری میں حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تو سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا کر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا. نواسی کو انگوٹھی عطا فرمائی. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نجاشی بادشاہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کچھ زیورات کی سوغات بھیجی، جن میں ایک حبشی نگینے والی انگوٹھی بھی تھی. اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس انگوٹھی کو چھڑی یا مبارک انگلی سے مس کیا، یعنی چھوا، اور اپنی بڑی شہزادی سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی پیاری بیٹی یعنی اپنی نواسی امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا، اے چھوٹی بچی، اسے تم پہن لو. نواسی اپنے نانا جان کے مبارک کندھے پر. بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ اپنی نواسی امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے لگے تو رکوع میں جاتے وقت انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو انہیں اٹھا لیتے. حدیث پاک کے نماز والے حصے کی شرح. شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، چھوٹے بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھنے کے بارے میں بعض لوگوں کا یہی خیال ہے کہ نماز نہیں ہوگی. اس واہمے یعنی گمان خیال کو ختم کرنے کے لیے امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری نے یہ باب باندھا اور یہ حدیث ذکر فرمائی. اگر چھوٹے بچے کا جسم اور کپڑے پاک ہوں اور اتارنے اور گود میں لینے میں عمل کثیر نہ ہوتا ہو تو چھوٹے بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. تفہیم البخاری میں اس حدیث پاک کے تحت ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان جواز کے لیے اس طرح کیا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکروہ نہ تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں باعث ثواب تھا. عمل کثیر کی تعریف. اوپر دی ہوئی شرح میں عمل کثیر کا تذکرہ ہے. اس ضمن میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 496 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام صفحہ 242 تا 243 پر ہے. عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جبکہ نہ نماز کے اعمال سے ہو نہ ہی اصلاح نماز کے لیے کیا گیا ہو. جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، بلکہ اگر گمان بھی غالب ہو کہ نماز میں نہیں تب بھی عمل کثیر ہے، اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شک و شبہ ہے کہ نماز میں ہے یا نہیں تو عمل قلیل ہے اور نماز فاسد نہ ہوگی. گود میں بچہ لے کر نماز پڑھنے کا مسئلہ. بحر شریعت جلد اول صفحہ 476 پر ہے. اگر گود میں اتنا چھوٹا بچہ لے کر نماز پڑھی کہ خود اس کی گود میں بچہ اپنی سکت یعنی طاقت سے نہ رک سکے بلکہ اس نمازی کے روکنے سے تھما ہوا ہو اور اس کا بدن یا کپڑا بقدر مانع نماز ناپاک ہے تو نماز نہ ہوگی کہ یہی اسے اٹھائے ہوئے ہے. اور اگر وہ اپنی سکت یعنی طاقت سے رکا ہوا ہے، اس یعنی نماز پڑھنے والے کے روکنے کا محتاج نہیں تو نماز ہو جائے گی کہ اب یہ اسے اٹھائے ہوئے نہیں. پھر بھی بے ضرورت کراہت سے خالی نہیں، اگرچہ اس کے بدن اور کپڑوں پر نجاست بھی
نہ ہو۔ مسکین ماں کا بیٹیوں پر ایثار۔ حکایت۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ میں نے اسے 3 کھجوریں دی، اس نے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی، پھر جس کھجور کو وہ خود کھانا چاہتی تھی اس کے 2 ٹکڑے کر کے وہ کھجور بھی ان یعنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دی۔ مجھے اس واقعے سے بہت تعجب ہوا۔ میں نے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاتون کے ایثار کا بیان کیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی۔ ایثار کا ثواب۔ ماشاء اللہ، ایثار کی بھی کیا بات ہے۔ کاش ہم بھی اپنی پسند کی چیزیں ایثار کرنا سیکھ جاتے۔ ترغیب و تحریض کے لیے یہ حدیث پاک سنیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ عز وجل اسے بخش دیتا ہے۔ دینے میں بیٹیوں سے پہل کرنے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم شہنشاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی نئی چیز لائے تو وہ ان یعنی بچوں پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور اسے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتدا کرے، کیونکہ اللہ تعالی بیٹیوں پر رحم فرماتا ہے، اور جو شخص اپنی بیٹیوں پر رحمت و شفقت کرے وہ خوف خدا عز و جل میں رونے والے کی مثل ہے، اور جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرے اللہ تعالی بروز قیامت اسے خوش کرے گا۔ الٹرا ساؤنڈ کا اہم مسئلہ۔ 100 کروڑ افسوس، آج کل مسلمانوں کی ایک تعداد بیٹی کی پیدائش کو ناپسند کرنے لگی ہے، اور بعض ماں باپ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی اس کی معلومات کے لیے الٹرا ساؤنڈ بھی کروا ڈالتے ہیں، پھر رپورٹ میں بیٹی کی نشاندہی کی صورت میں بعض تو معاذ اللہ حمل ضائع کروانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ الٹرا ساؤنڈ کروانے کا اہم مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے۔ اگر مرض کا علاج مقصود ہے تو اس کی تشخیص یعنی پہچان کے لیے بے پردگی ہو رہی ہو تب بھی ماہر طبیب کے کہنے پر عورت کسی مسلمان عورت اور نہ ملے تو مجبوری کی صورت میں مرد وغیرہ کے ذریعے الٹرا ساؤنڈ کروا سکتی ہے، لیکن بچہ ہے یا بچی اس کی معلومات حاصل کرنے کا تعلق کیونکہ علاج سے نہیں، اور الٹرا ساؤنڈ میں عورت کے سطر یعنی ان اعضاء مثلا ناف کے نیچے کے حصے کی بے پردگی ہوتی ہے، لہذا یہ کام مرد تو مرد کسی مسلمان عورت سے بھی کروانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کی غلط رپورٹ نے گھر اجاڑ دیا، دردناک حکایت۔ تمام سائنسی تحقیقات چونکہ یقینی نہیں ہوتی، لہذا بیٹا یا بیٹی کا معاملہ ہو یا کسی اور بیماری کا الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ درست ہی ہو یہ ضروری نہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے ہفتہ وار مقبول سلسلے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ قسط 14 ظلم کی انتہا میں ایک پاکستانی لیبارٹرین نے اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے کچھ اس طرح بتایا کہ ایک عورت کے ابتدائی ایام کے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں ساتھ آنے والے شوہر نے جب بیٹی کا سنا تو سنتے ہی بیچاری کو طلاق دے دی، لیکن جب دن پورے ہوئے اور ولادت ہوئی تو بیٹا پیدا ہو گیا، مگر الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پر اندھا یقین رکھنے والے آدمی کی نادانی کے سبب اس دکھیاری بی بی کا گھر اجڑ چکا تھا۔ بیٹے کی رپورٹ کے باوجود بیٹی پیدا ہوئی۔ حکایت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ حتمی یعنی فائنل نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں ایک اور حکایت سماعت کیجیے۔ چنانچہ ایک مبلغ دعوت اسلامی کے بیان کا لب لباب ہے کہ میرے ایک کلاس فیلو فوجی افسر ہیں، 2006 یا 2007 میں الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کے مطابق ان کی زوجہ ایک بیٹے کی ماں بننے والی تھی۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر میرے دوست کی والدہ یعنی ہونے والے بچے کی دادی نے بڑے چاؤ یعنی ارمانوں کے ساتھ پوتے کے مردانہ کپڑے تیار کیے، مگر جب ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی۔ اب تو دادی کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی، اس کی جو ناک کٹی یعنی بے عزتی ہوئی تو اس نے اپنا سارا غصہ بیٹی جننے والی بہو کو باتیں سنا سنا کر اتارا۔ معاذ اللہ، بہو نے گویا اپنے اختیار سے بیٹی جنی تھی۔ بیٹی کی 2 رپورٹوں کے باوجود بیٹا پیدا ہوا۔
دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں واقع جامعۃ المدینہ کے ایک مدرس کا بیان ہے۔ 2013 کی بات ہے، میرے گھر ایک اور بچے کی آمد متوقع تھی۔ الحمدللہ عز وجل ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں پہلے سے موجود تھیں۔ طبی ضروریات کی بنا پر مختلف مہینوں میں 3 الٹرا ساؤنڈ ہوئے۔ پہلا الٹرا ساؤنڈ کرنے والی نے بیٹے کی خبر دی، جبکہ مزید 2 الٹرا ساؤنڈ ایک تجربے کار لیڈی ڈاکٹر نے کیے اور اس نے دونوں مرتبہ بیٹی کی نوید یعنی خوشخبری سنائی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے میرا ذہن بنا ہوا تھا کہ یہ معاملات ظنی ہوتے ہیں، یقینی نہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ مجھے بیٹے کی خواہش تھی، جس کے لیے میں عالم و مفتی اور دعوت اسلامی کا مبلغ بنانے جیسی مختلف نیتیں بھی کر چکا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے پروردگار عز و جل سے یہ دعا کرنا نہیں چھوڑی کہ یا اللہ عز و جل ہمیں ایسا بیٹا عطا فرما جو دنیا اور آخرت میں ہمارے حق میں بہتر ہو۔ لیکن بیٹی کی پیدائش کی صورت میں بھی میں اپنے رب عز و جل کا شکر ہی ادا کرتا، کیونکہ جب سے میں نے اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان پڑھا تھا کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ اپنی بیٹیوں سے میری محبت اور بڑھ چکی تھی۔ بہرحال 16 ستمبر 2013 عیسوی کو جب ولادت ہوئی، الٹرا ساؤنڈ کی 2 رپورٹوں کے برعکس یعنی الٹ چاند سا مدنی منا تشریف لے آیا۔ الحمدللہ علی ذالک، یعنی اس پر اللہ تعالی کا شکر ہے۔ اچھی نیت سے بیٹے کی خواہش، یاد رہے بیٹیوں سے نفرت نہ رکھنے اور اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنے والے مسلمان کا بیٹے کی ولادت کی خواہش کرنا اور اس کے لیے دعائیں مانگنا، نیز اوراد و تعویذات وغیرہ کا استعمال کرنا بلا شبہ جائز، بلکہ حافظ، قاری، عالم، مفتی اور دعوت اسلامی کا مبلغ وغیرہ بنانے جیسی اچھی اچھی نیتیں ہوں تو کار ثواب بھی ہے۔ یہ نیتیں بیٹی کے لیے بھی کی جا سکتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کر کے دعائیں کرنے والوں کی بھی بسا اوقات حسرتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اولاد نرینہ سے گود ہری ہونے کی مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے۔ مدنی منع کی آمد۔ قصبہ کالونی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں کافی تھیں۔ چچا جان کے یہاں 7 لڑکیاں تو بڑے بھائی جان کے یہاں 9 لڑکیاں۔ میری شادی ہوئی تو میرے یہاں بھی لڑکی کی ولادت ہوئی۔ بعض خاندان والوں کو آج کل کے ایک عام ذہن کے مطابق وہم سا ہونے لگا کہ کسی نے جادو کر کے اولاد نرینہ کا سلسلہ بند کروا دیا ہے۔ میں نے نیت کی کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ میری مدنی منی کی امی نے ایک بار خواب دیکھا، آسمان سے کوئی کاغذ کا پرزہ ان کے قریب آ کر گرا، اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا بلال۔ الحمدللہ عز و جل 1 ماہ کے مدنی قافلے کی نیت کی برکت سے میرے یہاں مدنی منع کی آمد ہو گئی۔ نہ صرف 1 بلکہ آگے چل کر یکے بعد دیگرے 2 مدنی منع مزید پیدا ہوئے۔ اللہ عز و جل کا کرم دیکھیے، میرے حسن زن میں 1 ماہ کے مدنی قافلے کی برکت صرف مجھ تک محدود نہ رہی، ہمارے خاندان میں جو بھی اولاد نرینہ سے محروم تھا سب کے یہاں خوشیوں کی بہاریں لٹاتے ہوئے مدنی منع تولد یعنی پیدا ہوئے۔ یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز و جل میں علاقائی مدنی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی قافلوں کی بہاریں لٹانے کی کوششیں کر رہا ہوں۔ آ کے تم با ادب دیکھ لو فضل رب، مدنی منع ملیں قافلے میں چلو، کھوٹی قسمت کھری گود ہوگی ہری، پوری ہوں حسرتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منہ مانگی مراد نہ ملنا بھی انعام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مدنی قافلے کی برکت سے کس طرح من کی مرادیں بر آتی، امیدوں کی سوکھی کھیتیاں ہری ہو جاتی اور دلوں کی پج مردہ کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ مگر یہ ذہن میں رہے کہ ہر ایک کی دلی مراد پوری ہی ہو، یہ ضروری نہیں۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو طلب کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اس لیے اس کا سوال پورا نہیں کیا جاتا۔ ایسی صورت میں اس کی منہ مانگی مراد نہ ملنا یقین
یقیناً اس کے لیے انعام ہے، مثلا یہی کہ وہ اولاد نرینہ مانگتا ہے مگر اس کو مدنی منیوں سے نوازا جاتا ہے، اور یہی اس کے حق میں بہتر بھی ہوتا ہے، کیونکہ مثال کے طور پر اگر بیٹا پیدا ہوتا تو نابینا یا ہاتھ پاؤں سے معذور یا سدا بیمار رہنے والا ہوتا، یا تندرست ہوتا بھی تو بڑا ہو کر ہیروئنچی، چور، ڈاکو یا ماں باپ پر ظلم کرنے والا ہوتا۔ پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں رب العباد عز و جل کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم۔ ترجمہ کنز ایمان، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ بیٹی کے 7 حقوق۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، بیٹی کے پیدا ہونے پر ناخوشی نہ کرے بلکہ نعمت الہیہ جانے، بیٹیوں سے زیادہ دل جوئی و خاطرداری رکھے کہ ان کا دل بہت تھوڑا ہوتا ہے، دینے میں انہیں اور بیٹوں کو کانٹے یعنی ترازو کے تول برابر رکھے، جو چیز دے پہلے انہیں یعنی بیٹیوں کو دے کر پھر بیٹوں کو دے، 9 برس کی عمر سے نہ اپنے پاس سلائے نہ اس کے سگے بھائی وغیرہ کے ساتھ سونے دے، اس عمر سے خاص نگہداشت یعنی کڑی دیکھ بھال شروع کرے، شادی برات میں جہاں گانا ناچ ہو ہرگز نہ جانے دے، کسی فاسق فاجر خصوصاً بد مذہب کے نکاح میں نہ دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔